ثانی ہی کے طالب علم حافظ مطیع الرحمن عبدالخالق کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عصر حاضر کے تقاضے اور قوم مسلم سے خطاب اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے۔ وہ وقت کہا، وہ جذبہ کہا جو دین کا سرمایہ تھا، وہ وقت کہا، وہ جذبہ کہا جو دین کا سرمایہ تھا، اب وقت ہے پھر جاگنے کا جو لمحہ ہم نے بھولا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج تمہاری خوخاری پر حیرت ہے حیوانوں کو، آج تمہاری خوخاری پر حیرت ہے حیوانوں کو، تم تو کل تہذیب سکھانے نکلے تھے انسانوں کو۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور باد توحید کے متوالو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ روز ازل ہی سے ہر دور اور ہر زمانے میں اور ہر ماحول میں حق و باطل کے درمیان مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج بھی باطل اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حق کو دبانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ باطل طاقت مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں۔ دشمن اسلام ہر زمانے میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، سنو، آج وہ مسلمان جس نے بڑے سے بڑے ظالم و متکبر لوگوں کو اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیڑے اور مکوڑے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ظلمت و پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج انہی مسلمانوں کی عصمت دری، آج انہی مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ آج انہی مسلمانوں کے مدارس و مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی وہ ظالم درندے ہیں جو کل تک ہمارے محکوم بنے ہوئے تھے، جو غداران وطن تہذیب و تمدن سے عاری ہمارے تابع فرمان تھے، جو ہمارے قدموں کو چومنے کے لیے تیار تھے، آج وہ ہماری مساجد و مدارس پر پابندی عائد کر رہے ہیں، آج ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھو، آج تو یہ صرف ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری عبادت پر حملہ کریں گے۔ آج تو یہ ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری تعلیم پر حملہ کریں گے۔ آج تو یہ ہمارے اخلاق و کردار پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہمارے وجود پر حملہ کریں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عروج زوال سے، اقتدار محکومی سے اور عزت ذلت سے بدل چکی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سید الکونین کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ رہا، فاروق اعظم جیسا جلال نہ رہا، حضرت ابو بکر جیسا خلوص نہ رہا، عثمان غنی جیسی سخاوت نہ رہی، حضرت علی جیسی شجاعت نہ رہی۔ چمنستان اسلامیہ غیور فرزندو، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آزادی ہند کے بعد اگر ایک طرف ہماری مساجد و مدارس پر گھنونی نظر ڈالی گئی تو دوسری طرف ان کو ویران کرنے کی کوششیں بھی کی گئی۔ اگر ایک طرف مسلم طلبہ کو وندے ماترم کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا تو دوسری طرف مذہبی تعمیرات کی آواز اٹھائی گئی۔ اگر ایک طرف ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا گیا تو دوسری طرف ہمیں پاکستان نواز قرار دیا گیا۔ اگر ایک طرف ہمیں ISI کا ایجنٹ قرار دے کر گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی تو دوسری طرف ہمیں غداران وطن کے لقب سے یاد کیا گیا اور دہشت گرد کہا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حکومت کے ذمہ داروں سے کہ آخر بتاؤ 1992 عیسوی میں بابری مسجد کو شہید کرنے والا کون تھا؟ اس وقت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا کون تھا؟ اس وقت غدار وطن کون تھا؟ اس وقت دہشت گردی کا جال پھیلانے والا کون تھا؟ اگر اس سوال کو برسر عام کیا جائے تو مسٹر کلیان سنگھ کا نام آتا ہے، مسٹر لال کرشن کا نام آتا ہے، 2 لاکھ سادھو سنتو کا نام آتا ہے، جنہوں نے ہندوستان کی حکومت و عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اگر ہم انتقام لینا چاہتے تو عین اسی وقت لے سکتے تھے جب بابری مسجد کی شہادت کا منظر ہمارے سامنے تھا۔ بابری مسجد کی ایک ایک اینٹ ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مگر اس وقت ہماری زبانوں پر یہ کہہ کر آروپ لگا دیا گیا کہ جب تمہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے تو پھر حکومت کے خلاف بغاوت کیسی؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکومت کے سرخیلوں سے کہ بتاؤ، کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ ہماری عبادت گاہ کو استقبال گاہ بنا دیا جائے؟ کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ ہماری مسجدوں کو مندر کی شکل میں تبدیل کیا جائے؟ کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ سول کوڈ کی بات کی جائے؟ کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جائے؟ کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے کہ قانون خداوندی اور قانون رسول پر حملہ کیا جائے؟ اگر آزادی کا یہی مفہوم ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کل بھی لات ماری تھی اور آج بھی قدموں تلے روندتے ہیں۔
مسلمانوں، جنہوں نے بابری مسجد گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے بابری مسجد منہدم کر دی ہے، اب ایک طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کرتے رہیں گے اور اسلام مٹتا رہے گا، لیکن میں اسلام کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، وقت کے فرعون اور جھوٹے دجال سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رب کے باغیوں، تمہارا ظلم تو کچھ بھی نہیں، تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے اور انہوں نے نبیوں کا ناحق خون بہایا اور عام مسلمانوں کا ناحق قتل کیا، ان کا ظلم تمہارے ظلم سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر تھا، لیکن تب بھی ہم نے رب کا نام نہیں چھوڑا۔ تم نے بابری مسجد منہدم کر کے خوشیاں منائی، لیکن وہ دن دور نہیں جب بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوں گی اور وہاں سے اذان کی آوازیں گونجیں گی، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر بت خانے کی جگہ مسجد ہوں گی، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی۔ مسلمانوں، یہ جو ہمارے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ہمارے خلاف خفیہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ پورے ملک کو ہندو راشٹر بنا لیا جائے۔ لیکن یاد رکھو اے امت مسلمہ کے جانبدارو، اگر ہمارے اندر وہی اتحاد و اتفاق اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت رہا جو ہمارے اکابر و اسلاف اور صحابہ کرام کے اندر تھا، تو یقین کامل کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کی ہماری تاریخ لوٹ سکتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے اندر قوت اسلامی اور حرارت ایمانی پیدا فرما دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔